نقصان پہنچا. ہو سکتا تھا کہ 17 دسمبر کی اجلاس میں نورانی صاحب تم پہ رحم کرتے جس طرح 1 سال رحم کر کے تمہیں مہلت دی. لیکن اگر اب اس دنیا میں وہ نہیں ہے تو رعایت کا چانس ختم ہو چکا ہے. اس کے آخری فیصلے کو خون کے آخری دم تک انشاءاللہ ہم عملی جامہ پہنیں. مجھے کسی نے کہا کہ یہ نورا کشتی ہے. میں نے کہا تھوڑی سی تصحیح کریں، یہ نورانی کی کشتی ہے اور شیطانی مقابل چت ہوگا. انس بھائی، میں نے اور آپ نے ایک وعدہ کیا ہے. نورانی صاحب نے دونوں کو بغل میں لے کر ایک بات کہی تھی، میں اس پہ قائم ہوں، مجمع میں نہیں کہتا. آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی لابی ان کے کرے، میرا بس چلے تو سینٹ کا ٹکٹ ان کو دیا جائے. میرے محترم دوستو، 50 سال سے محیط اپنے سیاسی زندگی میں یا تو انہوں نے 73 کے دستور کو بنانے کا کارنامہ انجام دیا یا پھر اس دستور کو بچانے کی جدوجہد. حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، پروفیسر غفور صاحب، وہ ریکارڈ موجود ہے. وہ اسلامی دستور جس کی بحالی کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، اس میں نورانی رحمہ اللہ کا سب سے بڑا کام ہے. سن 1974 کی قادیانیت کے حوالے سے ترمیم کا صحرا بھی دیگر اکابرین کی طرح مولانا نورانی کے سربراہ. علامہ صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ سیاست میں بھی تھے، قیادت میں بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، درود و سلام بھی ادا فرماتے تھے. ایک بات رہ گئی طاہر صاحب، سب کچھ تھے پھر اپوزیشن میں بھی تھے. مرکز میں اپوزیشن میں تھے، کراچی میں اپوزیشن میں تھے. بٹا لینے والوں کو پٹا ڈالنے والا نورانی تھا. میرے محترم دوستو، وہ اتحاد امت کے روشن مینار تھے. ملی یکجہتی کونسل میں انہوں نے امت مسلمہ کو متحد کیا اور متحدہ مجلس عمل کی کامیابی کا صحرا یقیناً اس ہر جنگ کا صحرا اس کمانڈر کے سر بنتا ہے جو اسے لیڈ کرتا ہو. لیکن یہ بات طے ہے، اسلام آباد میں رہنے والوں میری آواز سن لو کہ کمانڈر کی شہادت کے بعد جہاد رکتا نہیں ہے، تیز تر ہوتا ہے. ہم متحد ہیں، متحد تھے اور متحد رہیں گے. اس وقت یقیناً ملک کی سالمیت، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں آئین کی بحالی کے حوالے سے،
آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے میں اور برادر محترم لیاقت بلوچ 1 سال سے اس مذاکراتی ٹیم میں متحدہ مجلس عمل کی طرف سے تھے، اور میں برملا اعلان کرتا ہوں کہ اگر نورانی صاحب کی ذات نہ ہوتی تو یہ مذاکرات اس حد تک کامیابی تک نہیں پہنچے۔ جنرل پرویز تجھے اس مرد قلندر کی مرہون منت ہونی چاہیے، لیکن افسوس ہے تو ہر در پہ جھکتا ہے، ہر گھر پہ جاتا ہے۔ تو کراچی میں موجود تھا، نشتر پارک میں اس مرد قلندر کے جنازے میں تجھے آنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ میرے محترم دوستو، کوئٹہ میں انہوں نے کہا کہ متحدہ مجلس عمل والے بڑکے مارنا چھوڑ دیں۔ ہم نے نہ ماری ہے اور نہ بڑکے ماریں گے، البتہ تجھے نورانی صاحب نے 1 سال بڑکے مارنے کی اجازت دی ہے۔ 31 دسمبر تک بڑکے مارو، اس کے بعد اس گستاخی کی تمہیں اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ وردی اور بڑکے لازم و ملزوم۔ آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، عمر ابن الخطاب جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بپر گئے، لیکن خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق میدان میں آئے اور یہی کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ عَقَابِكُمْ، پیچھے لوٹو گے، منہ پھیرو گے، جدوجہد کو چھوڑو گے، اگر چھوڑ دو گے تم سب پھر بھی اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ آج ہم اس موقع پہ حلف اٹھائیں گے، جس مشن کو جس قیادت نے نورانی مرحوم کی ہمارے لیے چھوڑا تھا، جب تک متحدہ مجلس عمل کے ایک ایک کارکن کے جسم میں روح اور خون کا آخری قطرہ ہے، انس بھائی ہم انشاءاللہ اس مشن کو پورا کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ حضرت مولانا حسین احمد صاحب کو زیب دیتا ہے کہ وہ اتنی ذمہ داری سے بات ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جو حاشیۂ خیال میں تھا وہ قلب سے اتر کر میری زبان پر آ گیا کہ اے نورانی، چلا تو گیا ہے، تیرا نام مٹ نہیں سکتا۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، وقت تنگ ہوا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں اس لیے 4 بجے تک ظہر کی نماز پڑھ گھڑی بڑی دیکھیے گا، ظہر کی نماز جائز نہیں انشاءاللہ، البتہ 2-4 جو اہم مقررین رہ گئے۔ حضرت کے ساتھ سختی اطلاعات تھا، بہت سارے دوروں میں ساتھ رہا۔ حضرت صاحب کی ایک عادت یہ تھی کہ وہ اپنے کاموں کا ذکر نمائش کے لیے نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ سب حضرات کو پتہ ہے کہ بہت سارے افراد نے ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا ہے۔ میں ساتھ ساتھ کبھی کبھی دوستوں سے پوچھ کے کیلکولیشن کرتا رہا، میرے اپنے اندازے کے مطابق الحمدللہ کو 1.5 لاکھ افراد نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ کبھی نمائش نہیں کرتے تھے، اعلان نہیں کرتے تھے، ان کی عادت تھی۔ ایک دفعہ فوٹو بنوانے کی کوشش کی کہ سختی سے منع، گورے کو مسلمان ہوئے تھے ساتھ، کسی نے کہا یہ تصویر اقبال فرمایا بند کرو اس کو، ہم یہ صرف خدا رسول کے لیے کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء پاکستان، جماعت اہل سنت، انجمن طلباء اسلام، انجمن نوجوانان اسلام، دعوت اسلامی، پاکستان قومی اتحاد، ملی یکجہتی کونسل اور مجلس متحدہ مجلس عمل، یہ سب حضرت کی یادگاریں۔
یہ ساری تنظیمیں ان کی قیادت میں بنی ہیں الحمدللہ۔ آج میں ایک دل کی بات کرنا چاہتا تھا، ہم خواہش کیا کرتے تھے، میں ہی نہیں، سارے سنی علماء اور کارکن اور بہت سارے لوگ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش قائد اہل سنت ہمارا جنازہ پڑھائیں۔ کہیں کو فوت ہو جاتا تھا کارکن تو سب سے پہلی درخواست ٹیلی فون یہی آتا تھا، حضرت سے عرض کریں ہمارا جنازہ پڑھائیں۔ آج ہم نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ عراق کے، افغانستان کے، کشمیر کے مظلوم مسلمان، فلسطین کے، ان کی طرف دیکھا کرتے تھے اور ان کی آواز مجاہدین کے حق میں سب سے بلند و بالا آواز تھی۔ جس طرح پاکستان کے عوام ان کے ہاتھ چومتے تھے، اسی طرح عراق کے عوام ان کے ہاتھ چومتے تھے، اسی طرح لیبیا والے ان سے محبت کرتے تھے۔ افغانستان کا ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، کشمیر کا ہر بچہ یہ سمجھتا تھا کہ اس دور میں اگر مجاہدین کا سب سے بڑا سرپرست اور قائد کو ہے تو حضرت مولانا شاہ احمد نورانی۔ بش نے کہا، واجپئی نے کہا اور مشرف نے کہا، یہ مولویوں کے ساتھ 2% ہیں، صرف زیادہ سے زیادہ 2% ہیں۔ قائد اہل سنت نے متحدہ مجلس عمل بنا کے ان کے منہ پہ تماچا مارا کہ 2% نہیں ہے، 70% ہیں۔ یہ کارنامے ہیں ان کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ابھی یہاں سٹیج پہ چونکہ ماشاء اللہ ہے حقانی صاحب کا، حضرت صاحب تو ویسے ساری عمر ماشاء اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، محبت سے میں کہہ رہا ہوں، حضرت صاحب تو ماشاء اللہ کی مخالفت کرتے رہے، لیکن یہاں آج کول شریف میں ہم سب ان کے، چونکہ یہ حضرت کے تو بڑے قریبی دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں، ایک اعلان صرف، حضرت نے مینار پاکستان کے خادمین کنونشن میں 5 اکتوبر کو ایک اعلان فرمایا تھا، درود و سلام پڑھنے کے بعد فرمایا تھا کہ 28 مارچ کو مینار پاکستان کے سائے میں جمعیت علماء پاکستان کے زیر اہتمام کل پاکستان میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہوگی۔ دوستوں سے مشورہ ہوا سب سے، اس پروگرام کو کینسل ہونا چاہیے یا ہونا چاہیے؟ فیصلہ ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ نورانی کانفرنس ہوگی، بہت بڑا اجتماع مینار پاکستان پہ انشاءاللہ سب قائدین سے عرض کریں گے، متحدہ مجلس عمل کے بھی اور ساری دینی تنظیموں کے قائدین سے عرض کریں گے، بہت بڑا عظیم الشان اجتماع، جس طرح کہ اللہ نے ان کو عظمت دی تھی اسی طرح کا عظیم الشان اجتماع مینار پاکستان میں 28 مارچ کو کر کے انشاءاللہ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ آپ نے دیکھا مومن کی شان، کس شان سے وہ گئے، آپ نے ان کو دیکھا جاتے ہوئے محبتیں بانٹتے گئے، نفرتیں مٹاتے گئے، ساری زندگی 2 کمرے کے فلیٹ میں گزار دی، لیکن اللہ کے پیارے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پاس بلایا تو سارے شہر نے ہی نہیں پوری دنیا نے دیکھا وہ اس کو کس شان سے بلایا۔ تو حضرات وہ زندہ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے مشن کو جاری رکھنا ہوگا، وہ زندہ ہیں، آپ مردہ نظر نہ آئیں، وہ تو زندہ ہیں، ہم کیوں آج اپنے آپ کو مردہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ان کی انشاءاللہ ان کی تمام دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور جیسا کہ یہاں سب لوگوں نے خطاب میں فرمایا کہ ان کا مشن کیا تھا، وہ مشن یہ تھا کہ مسلم ایک امت ہے، یہودیوں اور نصرانیوں کے مقابلے پہ ڈٹ جاؤ، تمہارا راستہ کوئی نہیں روکے گا، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا ہے۔ نورانی کے سپاہیوں، تمام ملت اسلامیہ کے مجاہدوں، اکٹھے رہنا اور اس مشن کو جاری رکھنا، محبت ہی ان کا پیغام تھا، اور ڈسپلن اور ٹائم کی پابندی ان کا پیغام تھا، اس پہ قائم رہنا۔ اسی پہ میں اجازت چاہتا ہوں، مایوسی حرام ہے، مایوس نہ ہونا، انشاءاللہ جو وہ فرما گئے ہیں اس پہ عمل ہوگا۔ اللہ حافظ۔ انگلینڈ سے یہ جمعیت علماء کا
میرے پاس اب مولانا جمیل احمد صاحب نعیمی، مفتی جان محمد نعیمی، داداللہ ابو الخیر محمد زبیر اور مولانا یونس کشمیری صاحب یہ باقی بچے ہیں، اور انجمن شاہ محمد انس نورانی مرکز اللہ العالی۔ آج ہم اس شخصیت کے یاد میں جمع ہیں جن کو میں نے بہت ہی قریب سے دیکھا، سفر میں بھی حضرت کے ساتھ کئی سفر حضرت کے ساتھ کیے، خاص کر کے صوبہ سندھ حضرت جب بھی صوبہ سندھ کا سفر کرتے تھے تو میں حضرت کے ساتھ ہوا کرتا تھا، مرکزی جماعت اہل سنت کی نمائندگی کی حیثیت سے۔ تو حضرت کو ہر خوبی کا مالک پایا، وہ صاحب امانت بھی تھے، صاحب صدق و وفا بھی تھے، اور دوستی کے سچے اور پکے تھے۔ جن سے بھی حضرت نے دوستی کی اور ہمیشہ وفادار رہے، کسی سے بھی حضرت نے بے وفائی نہ کی۔ البتہ لوگوں نے حضرت سے بے وفائی کی، لیکن حضرت ہمیشہ وفادار رہے۔ آج مجھے وہ حضرت کی کراچی میں جو آخری رات حضرت کی تھی، رات کو 1 بجے تک حضرت کی خدمت میں تھا، صبح حضرت کو اسلام آباد جانا تھا، وہ بات عرض کروں گا اور آپ سب مل کر دعا کریں اللہ تعالی حضرت کے اس خواب کو پورا کرے۔ علامہ سید منظور علی حمدانی کی صاحبزادی کے نکاح سے جب فارغ ہوئے، واپسی میں حضرت نے حکم فرمایا کہ ساتھ گھر چلنا ہے، مجھے چھوڑتے ہوئے جائیے گا۔ تو جاتے ہوئے حضرت علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب کے ساتھ حضرت یہاں سے گھر سے گئے تھے، تو واپسی میں مجھے حکم کیا کہ گھر ساتھ چلیں گے، دارالعلوم کی کچھ امانت میرے پاس پڑی ہوئی وہ بھی لے جائیں اور کچھ آپ سے باتیں بھی کرنی۔ تو تقریباً 10:30 بجے حضرت کے ساتھ گھر میں حاضر ہوئے اور 1 بجے تک حضرت کے ساتھ رہے۔ باتوں میں آخری یہ بات بھی نکل آئی کہ اہل سنت و جماعت کو متحد کرنے میں فقیر نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ جانے اہل سنت و جماعت سنی آپس میں متحد کیوں نہیں ہوتی۔ اور آخر یہ بھی فرمایا، فقیر نے بڑی کوشش کی، متحد نہ ہوئے، اللہ کرے میرے جانے کے بعد تو متحد ہو جائیں۔ تو آج آپ حضرات حضرت کی اس آخری خواہش اور بات کو سامنے رکھیں۔ جتنے بھی اکابرین اہل سنت یا اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت میں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب کرے، اور مرکزی جماعت اہل سنت کے امیر محترم فخر قادریت حضرت پیر عبد الخالق سجادہ نشین بھرچونڈی شریف اور ناظم اعلیٰ مرکزی علامہ سید محمد عرفان مشہدی صاحب، ان سب نے آپس میں ہم نے باہمی اتفاق اور مشورے کے ساتھ آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت قائد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرکزی جماعت اہل سنت کے سرپرست ہیں، اب ہم حضرت کے صاحبزادہ شاہ محمد انس نورانی کو مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کا سربراہ اور سرپرست جو تسلیم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده صدق الله مولانا العظیم۔ مدینہ منورہ سے آئے ہوئے ہم سب کے موقر و مکرم مہمان اور جن کے نام سے تقریب منسوب ہے، ان کے برادر نسبتی حضرت محترم رضوان فضل الرحمن
ضیاء الدین مدنی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت محترم صاحبزادہ شاہ محمد انس نورانی صدیقی زید مجدہم، حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، سیاسی زعماء، مدبرین، مفکرین، اہل درد اور میرے تمام دینی بھائیوں، حقانی صاحب نے حافظ صاحب کو فرمایا کہ میں حسن ہوں تم حسین ہو، میں سوچ رہا تھا یہ بھی کہہ دیتے کہ میں محمد ہوں تم احمد ہو۔ حافظ صاحب سے توقع تھی، بات بڑھ کے مارنے کی ہو رہی تھی، نورانی سے نسبت رکھنے والے کو کہنا چاہیے تھا بڑھ کے نہیں ماریں گے، بڑھ کر ماریں گے۔ یہ ہمارے یہاں اردو میں ہم کہتے ہیں بڑھ کے ماریں گے، بڑھ کر ماریں گے، دونوں کے معنی ہیں۔ ایک سال تک نہیں ماریں گے، فیصلہ ہو گیا۔ بہت شکریہ، بہت ایک سال تک نہیں ماریں۔ قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت، امام و داعی انقلاب نظام مصطفوی، محافظ مقام مصطفوی، محافظ تحریک ختم نبوت اور محافظ تحریک ناموس رسالت، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قدس اللہ سرہم العزیز ونور اللہ مرقدہ ورحمہم اللہ تعالی کے سانحہ ارتحال کے بعد ہم ان کے ذکر خیر کے لیے ان کی ذات کے ساتھ اپنی وابستگی اور عقیدت کے اظہار کے لیے مجتمع ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ احمد نورانی صدیقی ایک بے مثل و بے مثال شخص تھا، ایک شخصیت تھی، اپنی ذات میں ایک جمعیت تھی، وہ خود ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، فرد کامل تھے۔ اپنی قامت کے اعتبار سے بھی جب لوگوں کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے ممتاز نظر آتے، اور اپنی قیادت کے اعتبار سے بھی جب قائدین کے درمیان کھڑے ہوتے تو سب سے ممتاز نظر آتے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی جس کردار کے مالک تھے وہ کردار یہ تھا